بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج 9 ذی الحج جمعۃ المبارک بھی ہے اور حج ایک ساتھ ہے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ عمل کر لو، انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے اس بڑے دن کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ پورا سال آپ کو کروڑوں ملتے رہیں گے۔ رزق اور دولت آپ کے گھر میں دروازے توڑ کر داخل ہوگا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ یہ عمل اتنا قابل قبول ہے، اتنا برکت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے کہ اگر آج 9 ذی الحج جمعہ کے دن اور حج کے دن کوئی شخص یہ عمل کر لیتا ہے، اس کی ساری تنگ دستیاں، محرومیاں، اس کی غربت، اس کی مفلسی، دنیا کی تمام پریشانیاں اس ایک دن کے طاقتور ترین عمل کی برکت سے اور آج کی اس فضیلت والے دن کی برکت سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں وہ شخص بانٹنے والا بن جائے گا۔ اگر اس سے پہلے اگر وہ ہاتھ پھیلاتا رہا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہے، تو اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کو مالدار کر دیں گے، اور جس گھر میں آج یہ عمل کر لیا گیا اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں 9 ذی الحج جمعہ اور حج ایک ساتھ اگر آ جائیں تو اس گھر میں اگر کوئی ایک شخص بھی، اس گھر کا ایک فرد بھی اگر یہ عمل ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لے گا، اس گھر کے تمام افراد کا اللہ پاک مقدر سنوار دے گا۔ رزق اور دولت موسلادھار بارش کی طرح پورا سال برستی رہے گی، اور اس گھر کے تمام افراد کا نام آنے والے دنوں میں اللہ پاک غنی اور مالدار لوگوں میں شامل کر دے گا۔ آج کا جو دن ہے یہ بھی قبولیت والا دن ہے۔ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں بڑی ہی قبولیت والے دن ہوتے ہیں، دن رات قبولیت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، لیکن جو آج کا جمعہ ہے 9 ذی الحج، آج کا جو جمعہ ہے اور حج دونوں ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو یہ تمام جتنے بھی 10 دن ہیں ان کا سردار دن ہو گیا ہے۔ یعنی آج کے دن کی فضیلت باقی جو 9 دن ہیں ذی الحج کے ٹوٹل جو 10 دن ہوتے ہیں فضیلت اور قبولیت والے، ان میں سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ آج کا ہے۔ اور اگر اللہ والے فرماتے ہیں کہ پورے سال کے وظائف، پورے سال کی دعائیں، پورے سال کی تسبیحات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو آج کے یعنی 9 ذی الحج کے اس عمل کو جو ہاتھ کی انگلیوں پر میں آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے بتاؤں گا، اس عمل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو یہ ایک جو عمل ہے پورے سال کی عبادات، پورے سال کے وظائف، پورے سال کی جو تسبیحات ہیں ان پہ سبقت لے لے گا، یعنی بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے میں اپنی تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ خدا را کر کے آج 9 ذی الحج جو بڑا دن ہے، قبولیت والا دن ہے، تمام دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، تو اس عمل کو لازمی کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ کے گھروں میں سے غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سروں پر پہاڑوں جتنا قرضہ ہے،
آپ کے پاس رقم نہیں، پیسہ نہیں، اس کو ادا کرنے میں، اس کو چکانے میں کوئی رکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز پہاڑوں جتنا قرضہ ختم ہو جائے گا منٹوں میں، اور آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ایک ایسی زندگی کا آغاز فرما دیں گے کہ آپ کے تمام رشتہ دار عزیز و قارب جو آپ سے، آپ کی غربت کی وجہ سے، آپ کی غریبی کی وجہ سے، آپ کی تنگ دستی کی وجہ سے، آپ کے ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے، آپ سے جو نفرت کر رہے تھے، آپ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے تھے، وہ آپ کی طرف دوڑے آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے آپ کے مالدار ہونے کا راز، آپ کی امیری کا راز، آپ کے جو دن بدل گئے ہیں غربت سے نکل کے جب آپ غریبی امیری کی طرف آ جائیں گے، وہ تمام رشتہ دار آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا آپ نے کون سا عمل کیا کہ راتوں رات آپ کی تقدیر اور نصیب کے ستارے چمک گئے ہیں، آپ کا جو نصیب ہے روشن چاند کی طرح کیسے چمکا ہے، وہ آپ سے ٹیلی فون کر کے پوچھیں گے کہ ایسا آپ نے کون سا عمل کیا۔ اس لیے میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے التماس کرتا ہوں کہ آج کے اس عمل کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ آج کا جو جمعہ ہے قبولیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے پورے سال کے جتنے بھی جمعے ہیں ان سے زیادہ برتری والا ہے، فضیلت والا ہے، قبولیت والا ہے، برکت والا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے آج 9 ذی الحج جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھنا ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک قبول فرما دے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے اعتبار سے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے، یہ بھی خیر و برکت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے اب میں دعا کرنا چاہوں گا، آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو روزگار عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بے جوڑ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بیٹے، میرے تمام سننے والے، یا اللہ ان کے من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے۔ جو پریشان ہیں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ان کی پریشانیوں کا تو خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ خیر و برکت کا نزول ان کے گھروں پہ تو نازل فرما دے۔ یا اللہ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما۔ جادو، جنات، نظر بد کے تمام برے اثرات کو یا اللہ ان کی زندگیوں میں سے تو ختم فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو پریشان ہیں قرض کی وجہ سے، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس قرض کو یا اللہ اس کی ادائیگی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اگر ان کے پاس رقم نہیں ہے تو غیبی رقم کا بندوبست پیدا فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نرین اولاد عطا فرما۔ جو شرطیہ بیٹے کے طلبگار ہیں یا اللہ ان کو تو شرطیہ بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ جو ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کا تو خاتمہ فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو نماز جمعہ سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز مغرب، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے۔ وقت بتا رہا ہوں، اور وقت آپ جو بھی چاہیں، جس بھی وقت کرنا چاہیں، جو بھی وقت مقرر کریں آپ کر سکتے ہیں، آپ کو وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جگہ کی تھوڑی سی میں آپ کو پابندی اس لیے بتاؤں گا، جگہ کوئی ایسی رکھیں آج جمعے والے دن رات سونے سے پہلے تک کہ جہاں تنہائی ہو، جہاں خلوت ہو، آپ سے کوئی بات نہ کرے، آپ کسی سے کوئی بات نہ کریں، یعنی بات کرنے کی پابندی ہے۔ یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے، جو شرائط آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو مرضی خاطر رکھ کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ بات نہیں کرنی، عمل سے لے کے شروع تک آخر تک اس کی پابندی کرنی ہے، اور آنکھوں کو لازمی بند کر دینا ہے۔ عمل کی جو شرائط ہیں
ان پہ اگر آپ عمل پیرا نہ ہوئے تو عمل کی تاثیر قبولیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جو بھی جگہ آپ متعین کریں، جس وقت کو مقرر کر کے آپ نے سب سے پہلے بوضو ہو کے مسلے پہ بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا نماز والا درود لازمی پڑھ لیں۔ لیکن اگر وقت کی قلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقدار میں آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ لینا ہے، جو بھی درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھنی ہے شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی کہ اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی مقصد ہے آپ کا، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لینی ہے، چاہے ناممکن ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو۔ قرض سے نجات چاہتے ہیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں، بے اولادی میں اولاد چاہتے ہیں، الغرض ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو مرجوع خاطر رکھ کے، اس کو تصور میں لا کے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ آپ نے اس عمل کے شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ دوسرا، اس عمل کے شروع سے لے کر آخر تک آپ نے باقاعدہ طور پہ خاموشی اختیار کرنی ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، یہ دوسری شرط ہوگی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے دوران جب تک آپ عمل ختم نہ کر لیں، آپ نے اپنے مقاصد کی نیت بار بار نیت کرنی ہے، اس کو تصور میں لانا ہے۔ جو بے روزگار ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک بے روزگاری کو ذہن میں رکھیں، یا اللہ سبب بنا، یا اللہ وسیلے بنا، یا اللہ من پسند روزگار کی یا اللہ تو دروازے کھول دے، یعنی یا اللہ میں نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں من پسند روزگار کی۔ تو یعنی آپ نے روزگار کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جو مقروض ہیں قرض کو ختم کرنے کی نیت کر لیں، جو بیمار ہیں شفا کی نیت کر لیں، الغرض جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کی اس عمل میں قبولیت کا ذریعہ بنیں گی، سبب بنیں گی۔ اگر ان چیزوں پہ آپ نے پورا نہیں اترا تو پھر یہ آپ کا عمل جو ہے اس میں قبولیت نہیں آئے گی، پھر تاثیر نہیں آئے گی۔ نیت کرنا اور اس مقصد کا تصور کرنا، ذہن میں لا کر شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کرنا، یہ تمام چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ یا ربی، اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو دگنا اور چگنا عطا فرماتے ہیں۔ دو بندوں کو اللہ پاک بہت زیادہ عطا کرتا ہے، ایک جو استغفار کرتے ہیں، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، دوسرا وہ بندہ جو شکر بجا لاتا ہے، تھوڑے پہ بھی شکر کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دگنا اور چگنا عطا فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں اللہ پاک ان سے اپنی تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 9 ذی الحج، یہ جو بڑا اور قبولیت والا دن ہے، آپ نے اللہ سے شکر بجا لانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیری تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، جو نہیں ہے یا اللہ تو عطا کر، یہ جو ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور سب سے پہلے شکر اس چیز کا کہ یا اللہ تو نے توفیق دی، اتنا بڑا دن ہے ذی الحج، 9 ذی الحج کا، حج اور جمعۃ المبارک ایک ساتھ ہے، یا اللہ یہ تیرا محض کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے اس چیز کو ذہن میں شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے، یہ تیری نعمت ہے، یا اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی اپنے سے مانگنے کی۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار، الحمدللہ یا ربی 2 بار، الحمدللہ یا ربی 3 بار۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ یا ربی کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف ایک تسبیح پڑھ لینی ہے 100 دانوں والی، الحمدللہ یا ربی 1 بار، الحمدللہ یا ربی 2 بار، الحمدللہ یا ربی 3 بار۔ آپ نے اس طریقے سے آہستہ آہستہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری تمام نعمتوں کا شکر ہے، جو نہیں ہے یا اللہ تو مجھے عطا کر، جو ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیرا احسان ہے، الحمدللہ یا ربی۔ جب آپ 9 ذی الحج
یعنی کہ اس بڑے جمعے والے دن حج اور جمعۃ المبارک ایک ساتھ ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، 100 بار الحمدللہ یا ربی پڑھیں گے تو آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا پھر آپ کا مانگنا جو ہے وہ اس مانگنے میں آپ کامیابی حاصل کر لو گے، پھر آپ کا مانگنا جو ہے وہ قابل قبول ہو جائے گا، پھر اللہ پھر آپ کو دگنا اور چگنا عطا کریں گے۔ الحمدللہ یا ربی کو 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو میں آپ کو کلمات بتا رہا ہوں ان کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کے عمل کا دوسرا حصہ ہے، ان کو آپ نے بالکل نظر انداز نہیں کرنا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکے ہیں، اور باقاعدہ جو شخص اگر یہ کلمات زمین پہ بوضو مسلے پہ بیٹھ کے اپنے مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے پڑھتا ہے تو یہ کلمات اس بندے کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، اور یہ کلمات باقاعدہ طور پہ عرش میں جا کے یعنی کہ اللہ کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں اور وکالت کرتے ہیں پڑھنے والے کے حق میں۔ جب تک اللہ پاک اس بندے کی دعا قبول نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ کلمات اللہ سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب ترین کلمات ہیں۔ یہ جو تسبیح جو آپ کو بتانے لگا ہوں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ کلمات اپنے پڑھنے کتنی مقدار میں توجہ فرمائیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ کلمات آپ نے کتنی بار پڑھنے ہیں؟ صرف اور صرف آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، 70 ٹائم۔ اگر آپ کو ان کلمات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ کلمات دوبارہ ویڈیو کو آپ بیک کر کے سن سکتے ہیں۔ یہ 70 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، 70 ٹائم 70 مرتبہ۔ اس کے بعد فوری طور پہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جب 3 اعمال ہیں، ایک جو پہلا عمل میں نے بتایا، دوسرا عمل بھی میں نے آپ کو بتایا، اب تیسرا جو عمل ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے پھر دوبارہ مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، چھوٹا مقصد ہے بڑا مقصد ہے، نیت حاضر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آنکھوں کو شروع سے لے کر آخر تک بند کرنا ہے اور آپ نے بات کسی سے نہیں کرنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے اللہ کے 2 ناموں کا، یا غنی ہو یا مغنی ہو، یعنی ہر چیز سے اگر آپ غنی ہونا چاہتے ہو، غم سے، پریشانی سے، تنگ دستی سے، غربت سے، قرض سے، بیماری سے، تو آپ نے یا غنی ہو یا مغنی ہو کا تکرار کرنا ہے۔ ان دو ناموں کو پڑھ کے اللہ سے مخاطب ہونا ہے۔ یہ آج کا تیسرا طاقتور ترین عمل ہے۔ یا غنی ہو یا مغنی ہو 1 بار، یا غنی ہو یا مغنی ہو 2 بار، یا غنی ہو یا مغنی ہو 3 بار۔ اب ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، صرف اور صرف آپ نے 129 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 129 مرتبہ 129 ٹائمز یا غنی ہو یا مغنی ہو، یا غنی ہو یا مغنی ہو۔ ہر چیز سے آپ غنی ہو جائیں گے، ہر چیز سے آپ کو نجات مل جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، پہاڑوں جتنا قرض ہے وہ ختم ہو جائے گا، دولت آپ کی طرف دوڑ کے آئے گی، رزق اور دولت موسلادھار بارش کی طرح پورا سال برستا رہے گا، تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ یا غنی ہو یا مغنی ہو آپ نے 129 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور جس طرح شروع میں صلی اللہ علیہ محمد درود ابراہیمی پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی درود پڑھنا چاہیے اسی مقدار میں جس طرح شروع میں پڑھا تھا 3 دفعہ آخر میں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیں۔ یا رب العالمین آج 9 ذی الحج اور جمعہ ایک ساتھ ہیں، یا رب العالمین 9 ذی الحج اور یہ جمعہ ایک ساتھ ہیں، یعنی حج اور جمعہ ایک ساتھ ہیں۔ یا اللہ جو بھی مانگا یا اللہ مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔